بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج ماہ رمضان مبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال متحجی کی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو آج رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی کا جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیں گے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل دی جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا
دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایک بار پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ یا حافظو کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے، یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھے تو ایک بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حافظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی، جس مقصد کی بھی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظو یا سلامو کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔
آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہمارے کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دے۔ آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ رات 11-12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گے، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔